ایک بات سیدنا ابو بکر صدیق اور ایک بات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور آخر میں پھر سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز تم پر فرض ہے۔ لیکن نماز پڑھنے سے پہلے کچھ باتیں ضروری ہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے نماز اس چیز کا مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے پڑھنے سے پہلے تم ایمان والے ہو جاؤ، مجھے پڑھنے سے پہلے تم ایمان والے ہو جاؤ، پہلے مومن بنو۔ اگر تم ایمان والے نہیں تو پھر تمہیں نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر ایمان والے نہیں تو پھر تمہیں نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، کہ ہم ایمان کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ایمان کیا ہے؟ تو علماء سے پوچھو تو وہ بڑے اچھے انداز میں بتا دیں گے کہ هو التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہدایات کی تصدیق، جو کچھ نبی لائے ان کی تصدیق کرنا، مگر لائی ہوئی چیز کی تصدیق اس وقت ممکن ہے جب تک لانے والے کی تصدیق کی جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم قول کو مانو، قائل کو نہ مانو، ہدایت کو مانو، ہادی کو نہ مانو، ارشاد کو مانو، مرشد کو نہ مانو؟ اس لیے اسلام کا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کو مانو۔ سب سے پہلا فریضہ محمد عربی کو مانو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وضاحت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا یعنی تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ جب تک سب سے زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں تو تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو کیا پتا چلا؟ ایمان رسول کی محبت کا نام ہے۔ ایمان رسول کی محبت کا نام۔ تو آؤ سیدنا صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں، صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں اے یار غار بتائیے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایمان نام ہے محبت رسول کا۔ ایمان نام ہے محبت رسول کا۔ وہ پیارا واقعہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں اپنی 3 محبوب چیزوں کا ذکر فرمایا۔ روایتیں مختلف ہیں، وہ 3 چیزیں کون سی محبوب جو بارگاہ رسالت میں عرض کی، وہ کون سی محبوب چیزیں جن کا ذکر صدیق اکبر نے کیا؟ یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ اب غور کرو کیا کیا ہیں وہ چیزیں۔ پہلی چیز فرمایا الجلوس عندک، آپ کے پاس بیٹھنا محبوب ہے، آپ کے پاس بیٹھنا محبوب۔ اور دوسری چیز وَأَنْفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، آپ پر مال لٹانا محبوب، آپ پر مال لٹانا محبوب۔ اور تیسری چیز وَأُنْظُرْ إِلَيْكَ، آپ کی طرف دیکھنا محبوب، آپ کی طرف دیکھنا محبوب۔ کیا مطلب یا رسول اللہ؟ محبت کا مرکز جو ہے نا وہ آپ کی ذات ہے۔ ہم بیٹھیں تو آپ کے ہی پاس بیٹھیں، دیکھیں تو آپ ہی کا چہرہ دیکھیں، لٹائیں تو سب ہی آپ پر قربان کر دیں، لٹائیں تو سب کچھ آپ پر
قربان کر دیا. صدیق اکبر کو یہ بھی چیز محبوب تھی، یہ چیز بھی محبوب تھی کہ آپ ہر وقت چہرہ محبوب پر آپ کی نظر جمی ہوتی تھی. ہر وقت چہرہ رسول پر نظر جمی ہوتی تھی. صدیق اکبر کو رسول پر سب کچھ لٹانا محبوب تھا. جب رسول کے قریب بیٹھنا محبوب ہوا تو بیٹھنے نے اتنا قریب کر دیا، اتنا قریب کر دیا کہ وہی روضہ رسول روضہ صدیق بن گیا. وہی روضہ رسول روضہ صدیق بن گیا. تو صدیق اکبر نے اپنے طرز عمل سے بتا دیا کہ ایمان نام ہے محبت رسول کا. ایمان نام ہے محبت رسول کا. اب آئیں سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں. سیدنا فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اچانک سرکار نے حضرت عمر فاروق سے سوال کر دیا، عمر کیا تم مجھے چاہتے ہو؟ اچانک سوال، کیا تم مجھے چاہتے ہو؟ مزہ کی بات ہے. تو حضور نے حضرت عمر سے کیا پوچھا؟ کیا عمر تم مجھے چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ بہت زیادہ چاہتا ہوں، بہت زیادہ چاہتا ہوں. فرمایا کیا مال سے بھی زیادہ؟ عرض کی یا رسول اللہ مال اور جائیداد کی کیا حقیقت، اس سے بھی زیادہ. کیا فرمایا کیا اولاد سے بھی زیادہ؟ یا رسول اللہ میں مال کی کیا وقت، میں تو مال سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا اولاد سے بھی زیادہ مجھے چاہتے ہو؟ اب دیکھیے محبت کی ڈگری بڑھتی جا رہی ہے، محبت کی ڈگری بڑھتی جا رہی ہے. فرمایا عرض کی یا رسول اللہ اولاد بھی آپ کے قدم ناز پر قربان، اولاد بھی آپ کے قدم ناز پر قربان. فرمایا عمر اب یہ بتاؤ کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتے ہو؟ خاص مرحلہ آ گیا، خاص مرحلہ، بڑا نازک مسئلہ، غور سے سنیے گا. فرمایا کیا جان سے بھی زیادہ مجھے چاہتے ہو عمر؟ حضرت عمر اس وقت خاموش، چہرے پر پسینے کے قطرے. حضور نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا اے عمر تمہاری خاموشی بتا رہی ہے کہ جان زیادہ عزیز ہے، جان زیادہ محبوب ہے. تمہاری خاموشی بتا رہی ہے. جب میں نے مال و جائیداد کے بارے میں سوال کیا تو تم نے بغیر سوچے سمجھے فوراً کہہ دیا مال و جائیداد سے بھی زیادہ، اور جب اولاد کے بارے میں سوال کیا تو فوراً کہہ دیا اولاد سے بھی زیادہ، اور جب جان کے بارے میں سوال کیا تو تم خاموش ہو گئے. جان کے بارے میں سوال کیا تو تم خاموش ہو. عمر تمہاری خاموشی بتا رہی ہے کہ جان مجھ سے زیادہ عزیز ہے، جان مجھ سے زیادہ پیاری ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں، دل نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، دل نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. فرمایا عمر ابھی فیصلہ کرو، مسئلہ بڑا نازک ہے، ابھی بتاؤ جان زیادہ عزیز ہے یا میں زیادہ عزیز ہوں؟ ہاں میری یہ بات بھی غور سے، اور ساتھ ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میری یہ بات غور سے سن لو، فیصلہ بعد میں کرنا، میری یہ بات غور سے سن لو. والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ. اللہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے. لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ جب تک میں اس کو جان سے زیادہ عزیز زیادہ پیارا نہ بن جاؤں. دوستو بزرگوں یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ بتائیں نا یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ صحابی رسول کو. پھر عام صحابی نہیں، فاروق اعظم. عام صحابی نہیں، کون ہے؟ فاروق اعظم. سیدنا فاروق اعظم لرز گئے، سوچنے لگے کہ میں ابھی مومن ہی نہیں ہوا، میں ابھی مومن ہی نہیں ہوا. بتائیں مجھے میرے دوستو بزرگوں کہ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ بولے پڑھا تھا. کس سے پڑھا تھا؟ خود اللہ کے رسول سے، خود اللہ کے رسول سے. لیکن اس کے باوجود کہا جا رہا ہے ان کو کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کہ لاکھ کلمہ پڑھ لو لیکن جب تک اپنی جان سے زیادہ عزیز مجھے نہ جانو گے مومن نہیں بن سکتے.
تو جب اس دور کا کوئی کلمہ پڑھ کر مومن نہیں ہو سکتا تو اس دور کا مومن کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس دور کا کلمہ پڑھ کر جب کوئی مومن نہیں ہو سکتا تو اس دور کا کلمہ پڑھنے والا مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ ایمان کی اصل، ایمان کی حقیقت محبت رسول ہے۔ ایمان کی اصل، ایمان کی حقیقت محبت رسول۔ کلمہ جسم ہے اور محبت رسول روح ہے۔ اور صرف کلمہ پڑھ کر یا پڑھا کر ناز مت کرو کہ ہم مومن ہو گئے۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی سے یہ خطاب ہو رہا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ۔ حضرت عمر نماز بھی پڑھتے تھے۔ حضور نے فرمایا کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ کو اپنی جان سے پیارا نہ سمجھے۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو لرزہ پر اندام کانپنے لگے۔ نہ اپنے کلمے کی بات کر رہے ہیں، نہ اپنی نماز کا حوالہ دیتے ہیں، نہ اپنی عبادت کا، بس لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے حبیب، کیا ابھی میں مومن نہیں ہوا؟ اے اللہ کے حبیب، میں ابھی مومن نہیں ہوا؟ حضور نے جب حضرت عمر کی گریہ و زاری کو دیکھا تو عمر کو جب پریشان دیکھا تو اپنے غلام پر پیار آ گیا، اپنے غلام پر پیار آ گیا۔ فرمایا عمر تم اس وقت رحمت عالم کے سامنے ہو، تمہارا نبی رحمت عالم ہے، تمہارا نبی رحمت بھی ہے اور صاحب اختیار بھی ہے، رحمت بھی ہے اور صاحب اختیار بھی۔ عمر ذرا میرے قریب آؤ، عمر ذرا میرے قریب آؤ۔ عمر کا حوصلہ بڑھا، اشک بار آنکھوں کے ساتھ آگے بڑھے۔ فرمایا اور آگے آؤ، اور آگے آؤ، سبحان اللہ، اور آگے آؤ۔ عمر فاروق آگے ہوئے۔ میرے آقا نے اپنا دست مبارک حضرت عمر کے سینے پر رکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت عمر کے سینے پر رکھا اور حضرت عمر کے سینہ پر مل دیا، سینہ پر رکھا اور سینہ پر مل دیا۔ فرمایا عمر اب دل کی حالت کیا ہے، کیا کیفیت ہے، اب محبت کا عالم کیا ہے، اب بولو۔ تو حضرت عمر عشق و مستی میں جھومنے لگے، عشق و مستی میں جھومنے لگے۔ وجد کے عالم میں عرض کرتے ہیں والذی نفسک فی الحق انت احب الی من نفسی الان۔ اے اللہ کے حبیب، آپ کا دست مبارک میرے سینے پر رکھنا تھا کہ میرے دل میں آپ کی محبت کا سمندر ٹھاٹے مارنے لگا۔ اب کیفیت یہ ہے کہ والذی نفسک فی الحق والذی بعثک فی الحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق سچ نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو آپ نے سینے پر ہاتھ رکھ دیا ہے، اس دست مبارک کے فیض سے ایسا انقلاب برپا ہوا ہے کہ اب تو آپ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے، اب تو میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں کتنے پیارے ہوئے، کتنے پیارے ہوئے۔ ایک بات ہے کہ عمر فاروق کی کر کے پھر میں آگے پھر صدیق اکبر کی بات کرتا ہوں۔ محبت کا عالم دیکھیے، دست رسول جب سینہ عمر پر آیا تو دیکھیں منافق یہودی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، منافق اور یہودی۔ منافق کہنے لگا اللہ کے رسول میں مسلمان ہوں، یہ کافر ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ حضور جب مسلمان کا نام سنیں گے تو میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے، مگر حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، حضور نے فیصلہ یہودی کے حق۔ منافق کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا، کہنے لگا نہیں جی فاروق اعظم سے فیصلہ کراؤں گا، فاروق اعظم سے۔ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے بھی کئی بار آپ کو یہ سنایا ہے۔ یہودی نے وہاں جا کر کہا، عمر فاروق کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، وہاں جا کر کہا کہ آپ کے رسول نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، آپ کے رسول نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھے رسول کی بارگاہ میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور انہوں نے میرے حق میں کیا ہے۔ اب دیکھیں خدا جب دین لیتا ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہائی کورٹ میں ہارے تو سپریم کورٹ میں اپیل کرے، یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ ہائی کورٹ میں ہارے تو سپریم کورٹ میں اپیل کرے، مگر بے وقوفی کی انتہا دیکھو، سپریم کورٹ کا ہارا ہوا ہائی کورٹ میں جا رہا ہے، سپریم کورٹ کا ہارا ہوا کہاں جا رہا ہے؟ ہائی کورٹ میں۔
سیدنا فاروق اعظم نے جب یہ سنا تو فیصلہ ہو چکا ہے اور رسول نے اس کے حق میں کیا ہے، تو اندر گئے، تلوار لے کر باہر آئے اور منافق کی گردن اڑا دی۔ اندر گئے، تلوار لائے، منافق کی گردن اڑا دی۔ اب شور بپا ہوا، عمر نے مسلمان کو مار دیا، جس کو مارا تھا وہ کلمہ پڑھنے والا تھا، جس کو مارا تھا وہ نماز پڑھنے والا تھا، جس کو مارا تھا وہ حضور کی صحبت میں بیٹھنے والا تھا، جس کو مارا تھا وہ شہادت کا اقرار کرتا تھا، وہ مسلمان تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ رسالت میں طلبی ہوئی، حاضر ہوئے فاروق اعظم۔ پوچھا گیا عمر کیوں مارا؟ تو حضرت عمر نے بڑی پیاری بات کہی، یا رسول اللہ، میں نے مسلمان کو نہیں مارا، سبحان اللہ۔ اور ان کی زبان سے الفاظ کیا نکلے عمر فاروق کی زبان سے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یا رسول اللہ، آقا، آپ کے فیصلے سے جو راضی نہیں ہوتا وہ مومن ہی نہیں۔ آپ کے رب کی قسم، جو آپ کے فیصلے سے راضی نہ ہو وہ مومن ہی نہیں، جو آپ کے فیصلہ کو مان نہ لے۔ یا رسول اللہ، میں کلمہ پڑھنے والے کو میں نے ضرور مارا ہے مگر مسلمان کو نہیں مارا، میں نے نماز پڑھنے والے کو ضرور مارا ہے مگر مسلمان کو نہیں مارا ہے۔ ابھی فاروق اعظم اس اپنی بات مکمل نہیں کر سکے تھے کہ جبریل امین علیہ السلام آ گئے۔ آنے کے بعد وہی آیت بارگاہ رسالت میں پیش کی جو فاروق اعظم عرض کر چکے تھے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ یا رسول اللہ، آپ کے رب کی قسم، جو آپ کا فیصلہ نہ مانے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ فاروق اعظم نے اتنی جلدی کیوں کی؟ پہلے تحقیق تو کر لیتے، رسول سے جا کر عرض کرتے، حضور وہ ایسی گستاخی کر رہا ہے، کیا حکم ہے، یا انتظار کرتے، نزول وحی کا زمانہ تھا، ہو سکتا ہے کوئی وحی آ جاتی۔ لیکن فاروق اعظم نے نہ خدا کے کلام کا انتظار کیا، نہ رسول کے ارشاد کا انتظار کیا، نہ یہ دیکھا کہ قرآن نے اس کے قتل کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا۔ اس بات کی بھی آپ نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ بارگاہ رسالت میں چلے جاتے کتنا فاصلہ تھا، کتنی دیر لگنی تھی۔ گویا فاروق اعظم نے بتا دیا، دنیا والوں، عشق و محبت کی بات الگ ہوتی ہے، وہ دوسرے لوگ ہیں جو محبت کے معاملے میں قرآن دیکھتے ہیں، حدیث دیکھتے ہیں، ہم تو محبت کی ادا دیکھتے ہیں، محبت کا انداز دیکھتے ہیں، محبت کا کمال دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ نہیں تھا کہ قتل کر دو، ابھی وہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، رسول کا فیصلہ نہیں تھا، یہ فاروق اعظم کی محبت کا فیصلہ تھا، یہ فاروق اعظم کی محبت کا فیصلہ تھا۔ وہ محبت جو آقا نے ان کے سینے میں ڈالی تھی، وہ محبت جو آقا نے ان کے، اگر تاخیر کر دیتے نا، دیر کرتے تو محبت مجروح ہو جاتی، اگر تاخیر کر دیتے تو اب عقل کا فیصلہ ہوتا، عشق کا نہ ہوتا، عقل کا فیصلہ ہوتا۔ فاروق اعظم نے عشق کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے کی تصدیق خود خدا نے کر دی، لوگوں کو بتا دیا کہ عشق رسول میں جو کرو گے خدا کو پسند ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو فاروق اعظم کے طرز عمل نے بتا دیا کیا؟ ایمان نام ہے محبت رسول کا، ایمان نام ہے محبت رسول کا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ فاروق اعظم ہے نا میرے دوستو بزرگوں، یہ وہ فاروق اعظم ہے کہ رات کا وقت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک ہے اور حضور آرام فرما رہے ہیں۔ رات اندھیری، چاند طلوع نہیں، ستارے چمک دمک رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کے دل میں خیال آیا، پوچھنے لگی، یا رسول اللہ، میرے آقا، یہ تو فرمائیں کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں آپ کے غلاموں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی اتنی نیکیاں ہیں؟ جتنے آسمان کے ستارے ہیں آپ کے غلاموں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی اتنی نیکیاں؟ تو حضور نے جواب دیا، سچا جواب دیا۔ غلط جواب دینا، اٹکل پچو سے جواب دینا اللہ کے نبی کی شان نہیں۔ اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا عائشہ
یہ تو نے کیسا سوال کر دیا؟ لوگوں کی وہ نیکیاں جو میرے سامنے ہوتی ہیں وہ تو میں جانتا ہوں، وہ گھروں میں بھی نیکیاں کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر بھی نیکیاں کرتے ہیں، وہ سفر میں بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں، ساری نیکیوں کا مجھے کیا پتا کس کی کتنی نیکیاں ہیں؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا، سرکار نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ آسمان کے ان گنت ستارے جنہیں آج تک کوئی بڑے سے بڑا ماہر فلکیات بھی شمار نہیں کر سکا، مجھے کیا پتا، میں کیسے اس سوال کا جواب دوں؟ حضور اگر نہ جانتے ہوتے تو آپ منع فرما دیتے، حضور اگر نہ جانتے ہوتے تو آپ منع فرما دیتے۔ منع نہیں فرمایا، منع نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے جواب ارشاد فرمایا، حضور نے جواب ارشاد فرمایا، اے عائشہ میرے غلاموں میں سے ایک آدمی ایسا ہے جس کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں، جس کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے ستارے۔ معلوم ہوا کہ آقا کو اپنے غلاموں کی نیکیوں کا بھی علم ہے اور آسمان کے ان گنت بے شمار ستاروں کا بھی علم ہے۔ سیدہ عائشہ نے جب یہ سنا کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ میرے غلاموں میں ایک ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہیں، بے قرار ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہے، وہ کون خوش نصیب ہے؟ مصطفیٰ کریم، وہ کون خوش نصیب ہے جس کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں کے برابر؟ مصطفیٰ کریم کی زبان مبارک سے نکلا، زبان پاک سے نکلا، وہ میرا فاروق ہے، وہ میرا میرے فاروق کی وہ ذات ہے جس کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ رات گزر گئی، صبح وہ بات حضرت عائشہ نے کسی سے کر دی، بات چلتی مدینے کی گلیوں میں پھیل گئی، سارے شہر میں مشہور ہو گئی۔ یہ اطلاع حضرت عمر فاروق کو بھی پہنچ گئی کہ رات کو اماں جی نے یہ بات پوچھی ہے اور آقا نے آگے سے جواب دیا ہے وہ میرا عمر ہے جس کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہے۔ تو دوستو اللہ اکبر، اگر اللہ کا محبوب، اب بات توجہ کرنے کی بات ہے، اگر اللہ کا محبوب ہم غریبوں کے کسی عمل کو قبول فرمائے تو ہماری خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ کوئی بھی عمل قبول کر لے، ارے ہمارا کوئی عمل، کوئی سجدہ، کوئی ختم قرآن، کوئی تسبیح، کوئی ایک درود پاک اللہ کا محبوب قبول فرمائے کہ میرے امتی تمہارا یہ عمل میری بارگاہ میں قبول ہے، تو ہماری خوشی کہاں تک پہنچے گی؟ ہماری خوشی کہاں تک پہنچے گی؟ دوستو اس ہستی کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کی ساری عمر کی نیکیوں پر زبان نبوت فرما دے کہ اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ہی قبول، اور وہ نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں، وہ نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ حضرت عمر جتنا بھی اس بات پر ناز کریں اتنا ہی کم ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ میری نیکیوں کی تعداد کیا ہے اور میری نیکیاں ساری کی ساری قبول ہیں۔ دوستان عزیز، اب بات جو میں آپ کو اصل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آخری بات، کہ عمر فاروق کو پتہ چلا تو انہوں نے خوشی منائی۔ چند لمحے گزرے تو ایک سوال عمر فاروق کے ذہن میں آیا۔ حضرت ابو بکر کے گھر گئے، پوچھا میرا یار صدیق کہاں ہے، میرا یار صدیق کہاں؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ باہر تشریف لے گئے۔ اب عمر فاروق گلی گلی پھر رہے ہیں، کوچا پھر رہے ہیں، جہاں جہاں صدیق اکبر بیٹھتے تھے وہاں تلاش کر رہے ہیں۔ آخر ایک مقام پر حضرت عمر فاروق نے اللہ کے محبوب کے یار کو پا لیا، اللہ کے محبوب کا یار مل گیا۔ عرض کی صدیق اکبر میں نے آپ کو بڑا تلاش کیا ہے، بڑا ڈھونڈا ہے، جہاں جہاں آپ بیٹھتے تھے وہاں گیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا کیا کام ہے، کیا حکم ہے، بتائیں۔ تو عمر فاروق عرض کرتے ہیں کہ میں آپ سے ایک سودا کرنے آیا ہوں، اگر مہربانی فرمائے میرے ساتھ سودا کر لیں۔ فرمایا کیا سودا کرنا چاہتے ہیں، کون سا سودا؟ کہا کہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے اور سارے جہاں کے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے سارے غلاموں میں سے کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا جواب دیا ہے؟ صدیق اکبر نے بھی حضور کا جواب سن لیا تھا۔ فرمایا ہاں۔ فرمایا عمر مجھے پتہ ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میرے عمر کی اتنی نیکیاں ہیں
جتنے آسمان کے ستارے ہیں، عمر تجھے لاکھ لاکھ مبارک، تجھے لاکھ لاکھ مبارک ہو، تیرے متعلق حضور نے گواہی دے دی۔ عرض کی خیر مبارک خیر مبارک، لیکن میری ساری بات تو سن لیں، میری ساری بات تو سن لیں۔ عرض کی کون سی بات؟ فرمایا میں تو آپ سے سودا کرنے آیا ہوں۔ پوچھا کیا سودا؟ عرض کی قبلہ ایسا کریں کہ وہ میری بے شمار نیکیاں، ان گنت نیکیاں جن کی گواہی محمد عربی نے دی ہے، اے ابو بکر وہ ساری نیکیاں آپ لے لیں اور ہجرت کی رات وہ مجھے دے دیں۔ ساری نیکیاں آپ لے لیں اور ہجرت کی رات مجھے دے دیں، میرے ساتھ یہ سودا کریں۔ عمر کی ساری نیکیاں جن کی تعداد آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہے، وہ ساری نیکیاں آپ لے لیں، ایک غار والی رات مجھے دے دے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا عمر یہ سودا مہنگا ہے، یہ سودا۔ ارے یار کیوں مہنگا ہے؟ وجہ بھی تو ہے نا کوئی، یہ سودا کیوں مہنگا ہے؟ وہ بھی سن لے اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ صاحبان ذی وقار سنو اپنے آقا کی شانیں، کوئی ہو غوث، کوئی ہو قطب، کوئی محدث ہو، اور کوئی ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر ایک ٹانگ پر ساری رات عبادت الہی میں بسر کرے۔ تمام علماء اسلام کا متفق کا فیصلہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں ایک سیکنڈ کے لیے محمد کے چہرے کی زیارت کی، اس کی شان تک نہ کوئی ولی پہنچے، نہ کوئی قطب پہنچے، نہ کوئی قطب الاقطاب پہنچے، نہ کوئی عالم پہنچے، نہ کوئی محدث پہنچے، نہ کوئی تہجد گزار پہنچے۔ ارے جس کی طرف جس نے ایک بار اپنی آنکھ سے چہرہ مصطفیٰ کی ایک سیکنڈ کے لیے زیارت کر لی، اس کو اتنی بلندیاں نصیب ہوں۔ تو جس کی گود میں غار ثور میں 3 دن 3 راتیں سرکار مدینہ تشریف فرما رہے، صدیق اکبر زیارت کرتے رہے، ان کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہ شرف صرف صدیق اکبر کو نصیب ہوا ہے، کسی اور صحابی کو نہیں ملا۔ اس لیے تو آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، یا رسول اللہ بس دیکھوں تو آپ کو ہی دیکھوں، اور کسی کو نہ دیکھوں، دیکھوں تو آپ کو ہی دیکھوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارے دلوں میں بھی ان صحابہ کرام والی محبت پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔